بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ المائدہ سبق نمبر 218 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق انشاءاللہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ سے لے کر بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ آیت نمبر 48 تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں سے جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَلْيَحْكُمْ چاہیے کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں انجیل والے، بما انزل اللہ فی، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس میں نازل کیا ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ فاسق ہیں۔ جی، یہاں پر اہل انجیل سے نصارہ کے علماء مراد ہے، عیسائیوں کے علماء مراد ہے، یعنی جو انجیل کے عالم تھے۔ فرمایا کہ علماء انجیل کو چاہیے کہ وہ ان تعلیمات پر عمل کریں، ان تعلیمات پر جو اللہ تعالی نے انجیل میں نازل فرمائی ہے۔ تو جو لوگ انجیل میں اللہ تعالی کے نازل کردہ احکامات پر عمل نہیں کریں گے، فرمایا کہ وہ فاسق ہیں، وہ نافرمان ہیں، یا اس سے بھی دوسرے درجے کے ہیں۔ تو اوپر تورات اور انجیل کا اپنے اپنے دور میں نزول کا اور اس کا واجب العمل ہونے کا بیان تھا، اور یہاں یہی بیان چل رہا ہے۔ آگے قرآن کے بارے میں بیان شروع ہوگا کہ قیامت تک جو کتاب واجب العمل ہے وہ قرآن ہے۔ جی تفسیر دیکھیے، وَلْيَحْكُمْ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، ہم نے کن سے کہا؟ ہم نے جن کو انجیل جن کی طرف نازل فرمائی ہم نے ان سے کہا۔ دوسرا قلنا محذوف نکال کر اس طرف اشارہ کیا صاحب جلالین نے کہ وَلْيَحْكُمْ کا عطف وَقَفَّيْنَا کے اوپر ہے، وَقَفَّيْنَا کے اوپر، تو قلنا محذوف نکال کر اس کا وَلْيَحْكُمْ، تاکہ قلنا محذوف نکالا تاکہ وَلْيَحْكُمْ کا عطف وَقَفَّيْنَا پر کیا جا سکے۔ من الاحکام، یعنی جو احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، ما کا بیان ہے، وفی قراءۃ، بیان قراءت، قراءت کا بیان ہے۔ صاحب جلالین قراءت بیان کر رہے ہیں کہ ایک قراءت میں بنصب یحکم، یحکمہ کے منصوب ہونے کے ساتھ، یعنی یحکمہ، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کسر لامہ، اس کے لام کو کسرہ دیا جائے گا، یعنی ولیحکمہ۔ تو جب یحکمہ منصوب ہوگا، کامیم اس کا منصوب ہوگا، تو جو لام ہوگا جو کہ لام کئی بن جائے گا پھر وہ مکسور ہو جائے گا ولیحکمہ، کیونکہ لام کے مجرور ہوتا ہے، کسرہ ہوتا ہے اس کے نیچے۔ عطفاً علی معمول آتیناہ، آتیناہ کی معمول پر عطف کرتے ہوئے اس لام کئی کو کسرہ دیں گے اور یحکمہ کو منصوب پڑھیں گے۔ اب آتیناہ کا معمول کون سا ہے؟ آتیناہ کا معمول یہ ہے وآتیناہ الانجیل فیہ ہدن، ٹھیک ہے، یہ معمول ہے اس کا، مصدقا وہدن وموعظۃ للمتقین۔ تو کوئی عبارت یوں ہو جائے گی وآتیناہ الانجیل ہدن وموعظۃ وحکمہم، ٹھیک ہے، اور چاہیے کہ اور ان کے لیے ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے اور ان کے فیصلوں کے لیے ہم نے انجیل ان کو عطا کی۔ اور نہ آتیناہ کا معمول محذوف بھی ہو سکتا ہے کہ ارشاداً وآتیناہ الانجیل ارشاداً واصلاحاً ولیحکم اہلہ، کہ اہل انجیل اس پر اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ بہرحال مختلف ہو سکتی ہے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو اللہ کی نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ فاسقون فسق سے مراد ہے اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے نکل جانا۔ تو اہل انجیل نے جب
انجیل کے مطابق اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو وہ فاسق ہو گئے. اسی کے مناسبت سے یہاں پر فاولئک هم الفاسقون لے کر آ گئے. آگے دیکھیے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اور اے اللہ کے رسول، ہم نے تم پر بھی حق پر مشتمل کتاب نازل کی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بالحق، حق پر مشتمل کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے. مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. من الکتاب، جو اس سے پہلے کتابیں ہیں. ومہیمنا علیہ، اور اس کی نگہبان ہے. فاحکم بینہم بما انزل اللہ، لہذا ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا. ولا تتبع اہواءہم، اور لہذا ولا تتبع اہواءہم بعد ما جاءک من الحق، اور آپ کے پاس جو حق بات آپ کے پاس آ گئی ہے اس کے بعد ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلے. لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن الگ شریعتیں اس لیے دی تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہذا اللہ ہی کی طرف تم سب کو، لہذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں میں. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے تم سب کو. فَيُنَبِّئُكُمْ، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا. بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. ان آیات میں ابھی قرآن کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا. وہ ایسی کتاب ہے جو خود بھی برحق ہے اور اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں یعنی کہ تورات انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتی ہے. کیا مطلب؟ کہ ان میں جو باتیں تحریف شدہ ہیں اور جو باتیں غلط شامل کر دی گئی ہیں اس کی بھی نشاندہی کر رہی ہے. تو آج اگر دیکھا جائے تو تورات اور انجیل میں جو کچھ صحیح باتیں ابھی بھی باقی ہیں قرآن کی مرہون منت ہے. قرآن نے ان کی نشاندہی کی ہے، ورنہ ان کے وارثین نے تو ان کو بگاڑ کے اس کا حلیہ بگاڑ لیا تھا. تفسیر دیکھیے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ، یا محمد مخاطب کا بیان کہ الیکا کی ضمیر کا مخاطب کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الکتاب، القرآن، کتاب کا مصداق کہ الف لام سے مراد عہد ذہنی ہے، مراد قرآن کریم ہے. بالحق، متعلق بانزلنا، انزلنا کے متعلق ہے، متعلق بتایا. مصدقا لما بین یدیہ، قبلہ، جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی. بین یدیہ کا کہ معنی کو واضح کر رہے ہیں کہ قبل کے معنی میں یہاں پر یدی من الکتاب بیان ہے. ومہیمنا، شاہدن، اور نگہبان ہے یعنی گواہ ہے. علیہ، اس کتاب پر. کیا مطلب اس کی صحیح اور غلط باتوں کی نشاندہی کر رہی ہے. والکتاب بمعنی الکتب، یہاں پر ایک چھوٹے سے سوال کا جواب ہے کہ اپنے سے پہلے کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے تو فرمایا کہ قرآن سے پہلے تو کئی کتابیں نازل ہوئی تو پھر واحد کیوں لے کر آ گئے؟ تو یہاں پر بتا دیے صاحب جلالین نے کیول کتاب بمعنی الکتب کی، کتاب بمعنی یہاں پر کتب کے لیے ہے. الف لام جنس کا ہے اور کتاب سے مراد کتب ہے. فاحکم بینہم، تو آپ ان کے درمیان آپ فیصلہ کیجئے. اس کے درمیان ہم ضمیر کا مرجع بتا رہے بین اہل الکتاب اذا ترافعوا الیک، اہل کتاب کے درمیان جب وہ آپ کی طرف فیصلہ لے کر آ جائیں. شان نزول کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہودیوں کے درمیان کوئی معاملہ ہوا تھا تو وہ آپ کے پاس اپنا قصہ لے کر آ گئے تھے. بما انزل اللہ، لیکن کس کے مطابق؟ اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا الیک، آپ کی طرف. ولا تتبع اہواءہم،
عادلا عما جاءک من الحق، یہ عادلا حال محذوف نکالا ہے، یہاں پر عادلا پھرنے کے معنی میں ہے کہ پھر جائیں کس چیز سے، اس چیز سے جو حق آپ کے پاس آ گیا یعنی کہ قرآن، اس سے پھر کر آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، آپ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا تم میں سے، ایھا الامم، تمام امتوں کے خطاب ہے کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک امت کو شرعتاً شریعتاً ایک الگ شریعت دی، ومنہاجاً اور ایک الگ طریقہ دیا، واضحاً فی الدین، لیکن ایسا طریقہ تھا جو کہ دین میں بالکل واضح تھا، یمشون علیہ، جو کہ اس پر چلتے تھے، اس طریقے پر چلتے تھے۔ یہاں پر یہ بات سن لیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتیں مختلف رہی، ہر نبی کی شریعت مختلف تھی، کسی کی شریعت میں کوئی چیز حلال ہوئی اور کسی میں وہی چیز حرام ہوئی، کسی کے احکام میں نرمی اور سہولت رہی، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کہ اس میں نرمی تھی بہت، اور کسی میں بہت شدت اور سختی رہی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اس میں بہت سارے احکامات میں بہت سختی تھی۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں اور مختلف مکانوں، مختلف احوال اور مختلف استعداد کے مطابق جیسی جیسی شریعت ان لوگوں کے لیے مناسب سمجھی ان کے لیے نازل فرما دی، اور لیکن اخیر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نہایت کامل معتدل مزاج والی شریعت نازل فرمائی جو کہ قیامت تک تمام عالم کے لیے ہدایت کے لیے کافی اور شافی ہے۔ تو جس طرح کی پہلے شریعت من جانب اللہ اور واجب الاطاعت تھی، اس طرح یہ آخری شریعت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب الاطاعت ہے، اس پر اطاعت کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ سب کے لیے ایک ہی طرح کی شریعت، ایک ہی طرح کا طریقہ نازل کیا، نہیں، بلکہ مختلف شریعتیں نازل کی۔ کیوں؟ امتحان لینے کے لیے، دیکھنے کے لیے، ان کو آزمانے کے لیے، آزمائش کے لیے کہ کون اس کے حکم کو مانتا ہے اور کون اس کے حکم کی روگردانی کرتا ہے۔ لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ تمام امتوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم تعجب نہیں کرو، نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر ان بہترین اعمال اور مکارم اخلاق کو اپناؤ جس کا شریعت تم سے مطالبہ کر رہی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، عَلَىٰ شَرِيعَةٍ وَاحِدَةٍ، ایک ہی شریعت کے اوپر تمہیں بنایا، لیکن وَلَكِنْ فَرَّقَكُمْ فِرَقًا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف فرقے بنایا، مختلف جماعتیں بنائے، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ آزمائے تمہیں، لِيَخْتَبِرَكُمْ، تاکہ تمہارا امتحان لے، فِيمَا آتَاكُمْ، جو اس نے تمہیں دیا، کیا دیا، ما کا بیان، من الشرائع المختلفۃ، مختلف شریعتیں، شریعت موسوی، شریعت عیسوی، لِيَنظُرَ الْمُطِيعُ مِنْكُمْ وَالْعَاصِي، تاکہ وہ دیکھ لے کہ کون اطاعت کرنے والا ہے تم میں سے اور کون نافرمانی کرنے والا ہے۔ تو امتحان کے لیے فاستبقوا الخیرات، تو نیک کاموں کی طرف دوڑے چلو، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لو، سارعوا الیہا، یعنی اس کی طرف تیزی سے بڑھو، یعنی نیک کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ اور خیرات سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ خیرات سے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات مراد ہے، ہر وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کرو، اس سے خیرات مراد ہے۔ الی اللہ مرجعکم، اس کی طرف تم نے سب نے لوٹ کر جانا ہے، بالبعث، صورت مرجع بتا رہے ہیں کیسے لوٹ کر جائیں گے، بعثت کے بعد، جب وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا اس چیز میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، من امر الدین، دین کے معاملات میں جو تم اختلاف کیا کرتے تھے وہاں اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ کون صحیح ہے۔ وَيَجْزِي كُلًّا مِّنكُمْ بِعَمَلِهِ، اور ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ جس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف شریعتیں کیوں بنائی، مختلف شرائع، مختلف فرق جو بنائے، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے اس سبق میں پڑھا، جواب ضرور لکھیے گا۔ آج کا سبق عزیز طلباء ہم نے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ سے لے کر آیت نمبر 48 فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ تک پڑھا۔ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔